کیا منائیں اس مہنگائی میں خوشی ہم عید کی، کیا منائیں اس مہنگائی میں خوشی ہم عید کی، مفلسی میں کر رہے ہیں آگ کے دریا کو پار۔ آپ مہنگائی کا عالم اس طرح سے دیکھیے، آپ مہنگائی کا عالم اس طرح سے دیکھیے، ایک بکرے کی قیمت ہے یہاں 70,000۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور مذہب اسلام کے غیور نوجوانوں، یہ جو دن چل رہے ہیں ذی الحجہ کے دن ہیں، یعنی یہ جو مہینہ ہے یہ بقرعید کا مہینہ اس کو کہتے ہیں ہماری بھاشا میں۔ عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کا چاند 10 دن پہلے نظر آ جاتا ہے، 10 دن پہلے دیکھ جاتا ہے۔ تو عید الاضحیٰ کا چاند دیکھ چکا ہے اور آنے والی جمعرات میں ہم لوگ عید الاضحیٰ منائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے کے بعد سے عید آنے تک یہ جو بیچ کے 9 دن ہیں، یہ جو دن ہیں یہ فضیلت اور عظمت والے دن ہیں، یہ برکت والے دن ہیں، اور یہ دن ایسے ہیں کہ ان دنوں کی حدیثوں کے اندر بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے۔ یہ جو راتیں چل رہی ہیں ان راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے قرآن کریم کے اندر، والفجر ولیال عشر، یعنی قسم ہے 10 راتوں کی، ان 10 راتوں سے یہی 10 راتیں مراد ہیں، یہ جو اب چل رہی ہیں، یہ جو راتیں چل رہی ہیں بہت زیادہ ثواب کمانے کی راتیں ہیں، فضیلت والی راتیں ہیں، یہ 10 کی 10 راتیں۔ تو یہ جو دن چل رہے ہیں دن بھی فضیلت والے ہیں، رات بھی فضیلت والی ہیں۔ دن کتنی بڑی فضیلت والے ہیں سب سے پہلے وہ سمجھ لیجئے۔ یہ جو اس مہینے کے شروع کے 8 دن ہیں، یعنی 1 تاریخ سے لے کر 8 تاریخ تک کے جو 8 دن ہیں، یہ اتنے زیادہ برکت والے ہیں کہ ان دنوں میں سے، ان 8 دنوں میں سے کسی بھی ایک دن کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے روزے رکھنے کی برابر ثواب ملے گا۔ ان دنوں میں سے کسی بھی ایک دن کا روزہ اگر کسی آدمی نے رکھ لیا، یہ جو دن چل رہے ہیں بقرعید سے پہلے والے 8 دن، تو ان دنوں میں سے کسی بھی ایک دن کا روزہ رکھنے سے پوری 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اگر کسی آدمی نے 8 دن روزے رکھ لیے تو اس کو 8 سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا 8 روزے رکھنے سے۔ اور 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے، یعنی جو عید الاضحیٰ سے 1 دن پہلے والا دن ہے، عید الاضحیٰ یعنی بقرعید سے پہلے والا دن، یعنی آنے والی 28 تاریخ جو ہے 28 جون بدھ کا دن، اگر کسی نے اس دن روزہ رکھ لیا تو اس کے پچھلے اور آئندہ 1 سال کے گناہ، یعنی ایک روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ آنے والی 28 جون کا روزہ رکھنے سے، آنے والی 28 جون کو 9 ذی الحجہ ہے، یعنی چاند کی 9 تاریخ، عید الاضحیٰ سے 1 دن پہلے والا دن ہے۔ 29 تاریخ کی بقرعید ہے، 28 تاریخ جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ 10 تاریخ کو بقرعید ہوتی ہے، چاند کی 10 تاریخ کو، تو چاند کی 9 تاریخ کو جس نے روزہ رکھ لیا اس آدمی کو 2 سال، یعنی اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے پچھلے اور آئندہ۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنا بڑا ثواب ہے ان 9 دنوں میں روزہ رکھنے کا۔ یہ تو دنوں کی بات ہے، اب کرتے ہیں راتوں کی باتیں۔ یہ جو راتیں چل رہی ہیں یہ رات بھی بہت زیادہ فضیلت والی ہیں۔ حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو راتیں ہیں، یہ جو راتیں چل رہی ہیں، ان راتوں میں سے کسی بھی ایک رات میں عبادت کرنے سے، شب قدر میں عبادت کرنے سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ شب قدر کی برابر ثواب ملے گا۔ تو بہرحال یہ جو راتیں چل رہی ہیں 10 کی 10 راتیں، ان 10 راتوں میں کوئی آدمی برابر جاگ لے، مستقل جاگ لے، کیونکہ ہم لوگ تقریباً رات کے 1 بجے 2 بجے آج کل سو رہے ہیں۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو موبائل چلانے کے مرید ہیں، جو موبائل کے دیوانے ہیں۔ اپنی بیوی سے زیادہ موبائل ان کی اپنی بیوی ہے، ان کی اپنی بیوی دوسری بیوی ہے، پہلی بیوی ان کی موبائل ہے۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو جن کی پہلی بیوی موبائل ہے وہ لوگ راتوں کو سو رہے ہیں 3 بجے 2 بجے 4 بجے،
یعنی جس وقت ہم لوگ نماز کے لیے اٹھتے ہیں اس وقت یہ لوگ موبائل کے مرید سو جاتے ہیں، اور پھر ان کا ناشتہ کھانا وہی انگریزوں والے حساب سے ہوتا ہے۔ تو اگر ہم لوگ ان راتوں میں جاگ لیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، موبائل کو طلاق دے دو، 1 2 نہیں بلکہ 3 طلاق، 10 دن کے لیے موبائل کو 3 طلاق دے دو، اٹھا کے رکھ دو 10 راتوں کے لیے کہ اب تو یہاں بیٹھ جا آرام سے، اسے طلاق دے دو، وہ عدت کرے گا۔ کون عدت کرے گا؟ موبائل۔ اور ہمیں کیا کرنا؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو یہ جو راتیں چل رہی ہیں یہ راتیں جاگنے کی راتیں ہیں، ان راتوں میں جاگنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہم لوگ جاگتے ہیں الٹے سیدھے کاموں کے لیے، ہم الٹے کاموں کے لیے نہ جاگیں بلکہ سیدھے کاموں کے لیے جاگیں۔ ان راتوں میں اللہ کی عبادت کریں، ایک رات میں عبادت کرنے سے شب قدر کی برابر عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور شب قدر کے بارے میں قرآن کریم کے اندر لکھا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جس نے ان 10 راتوں میں عبادت کر لی کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا، اتنا زیادہ ثواب ملے گا، حساب لگانے والا پریشان ہو جائے گا، اتنا زیادہ ثواب ملے گا ان 10 راتوں میں عبادت کرنے سے۔ تو بہرحال یہ تو عبادت کی بات ہے، یہ تو اس رات میں جاگنے کی بات ہے۔ اب یہ جو دن چل رہے ہیں، رات چل رہی ہیں، یہ دن روزہ رکھنے کے لیے ہیں اور راتیں عبادت کرنے کے لیے ہیں۔ اب آ جاتا ہے بقرعید کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، تو اس دن کے تو کہنے ہی کیا ہیں، وہ دن تو اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا دن ہے۔ اس دن تو ہمیں اللہ کی طرف سے کھانے کی پوری چھوٹ دے دی جاتی ہے کہ جتنا چاہو کھاؤ، گوشت کھاؤ، کچھ بھی کھاؤ، اللہ کی جتنی بھی جائز چیزیں ہیں تمام چیزیں کھاؤ۔ تو وہ دن کھانے کا اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا دن ہے۔ تو بقرعید کا جو دن ہے ہم لوگ اس دن کھاتے پیتے ہیں، مگر بہت سارے بد نصیب ایسے ہیں جو اس دن بھی کھانے سے محروم رہتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں۔ اب بھی چل رہی ہے چیزیں۔ کل بھی ایک صاحب نے سوال بھیجا، اس سوال کا میں نے جواب دیا۔ سوال یہ بھیجا کہ عید الاضحیٰ کے دن بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، آج بھی اس اتنی ترقی پسند زمانے میں، یعنی زمانہ کہاں پہنچ چکا، لوگ چاند پر پہنچ گئے، اور ہمارے مسلمان ابھی کلیجی میں، گوشت میں، بقرعید کے دن روزہ رکھنے میں، انہی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں ابھی تک۔ تو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ سال میں 5 دن ایسے ہیں جن 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ پہلا دن ہے عید الفطر کا، یعنی میٹھی عید کا دن۔ اسی طرح سے بقرعید کا دن، بقرعید سے بعد والے 3 دن، یعنی 10 تاریخ کی بقرعید ہوتی ہے، 10 11 12 13، ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اسی طرح سے عید الفطر یعنی میٹھی عید کے دن بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ ان 5 دنوں میں سال میں روزہ رکھنا حرام ہے، ان 5 دنوں میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، نہیں رکھ سکتے۔ جو لوگ عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھتے ہیں وہ ان باتوں کو سمجھ لیں۔ زیادہ لمبی چوڑی بات کرنے کا وقت نہیں ہے، آپ کے پاس بھی وقت نہیں ہے اور میرے پاس تو وقت ہی وقت ہے، مگر جمعہ کا وقت ہے اس لیے میرے پاس بھی وقت نہیں ہے۔ اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں ایک بات یہ ہے کہ ہماری جو ماں بہنیں ہیں، ہماری ماں بہنیں عام طور سے قربانی نہیں کرتی ہیں، عام طور سے سب ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں لیکن عام طور سے قربانی نہیں کرتی ہیں۔ وہ قربانی، میں آپ کو وہ مسائل بتلا رہا ہوں، وہ باتیں بتلا رہا ہوں جو بتلانے کی ہیں، ورنہ باتیں تو ہزاروں ہیں، اگر شام تک بیٹھے رہو گے تو باتیں ختم نہیں ہوں گی، اتنی ساری باتیں ساری کی ساری کام کی ہیں، مگر وہ باتیں بتلا رہا ہوں کہ جو بہت زیادہ ضروری ہیں، ساری ضروری بھی ہیں۔ تو ہماری ماں بہنیں قربانی نہیں کرتی ہیں۔ ہماری ماں بہنیں اس بات کا دھیان رکھیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ انہیں بتائیں، ہماری ماں بہنوں کو جا کر بتائیں کہ وہ قربانی کریں۔ قربانی عورت پر واجب ہے یا نہیں، اس بات کا عورت کو دھیان رکھنا چاہیے۔ جس عورت کے پاس میں آج کی تاریخ میں 35,000 روپے کی مالیت ہو، 35,000 روپے یا اس سے زیادہ کی، اس عورت کو قربانی کرنی پڑے گی۔ اب ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی نے پیسے ایک جگہ ڈال دیے اور ایک بکرا لے آئے اور قربانی ہو گئی دونوں کی طرف سے۔ یاد رکھ لیجئے، دونوں کی طرف سے، کسی کی بھی طرف سے قربانی نہیں ہوئی، کسی ایک کے نام سے قربانی ہونی چاہیے۔ میں جو بات کر رہا ہوں باتوں پر دھیان دینا، کسی ایک کے نام سے قربانی ہونی چاہیے۔ اگر جو زندہ ہیں، زندہ لوگ، ایک قربانی میں 2 لوگ شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہر مسئلے کو الگ الگ نہیں بتلا رہا ہوں، زندہ لوگ ایک قربانی میں ایک ہی شریک ہوگا، اور مردہ ہیں تو بہت سارے مردوں کی طرف سے ایک قربانی کر سکتے ہیں۔ سمجھتے جائیے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے معلوم کر لینا۔
مردوں کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں، زندوں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر زندہ ہے تو ایک آدمی کی طرف سے ایک ہی ہوگی، اور مردہ ہے تو بہت سارے مردوں کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ اب ہماری ماں بہنیں جن پر قربانی واجب ہے انہیں قربانی کرنی چاہیے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ انہیں جا کے بتائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بکرا 30-40 ہزار روپے کا لے آؤ، یہ ضروری نہیں ہے۔ 30-40 ہزار روپے کی کوئی بھینسا وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز لے آؤ، بڑا جانور، اس کے اندر سب کے حصے ہو جائیں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ یعنی مقصد گوشت کھانا نہ ہو، مقصد یہ ہو کہ ہم سب کی طرف سے قربانی ہو جائے، یہ مقصد ہو۔ یہ مقصد نہ ہو کہ بھئی گوشت کھانا ہے، گوشت کھانا مقصد نہ ہو۔ ان باتوں کا دھیان رکھیں۔ اسی طرح سے اس بات کا بھی دھیان رکھیں، ان باتوں کو بھی سمجھ لیں، میری باتوں کا دھیان دیں۔ یہ گرمی سردی تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن باتیں جو ہیں یہ باتیں جلدی سے نہیں ملیں گی۔ ان باتوں کا دھیان رکھیں کہ یہ جو گوشت کا جو معاملہ ہے، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، اس کا جو گوشت کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں پر یہ بات مشہور ہے کہ قربانی کے جانور کے جو گوشت ہے اس کے 3 حصے ہونے چاہیے، ضرور ہونے چاہیے، ایسا سمجھتے ہیں ہمارے یہاں پر۔ اب اگر میں سچی بات بتاتا ہوں تو لوگوں کو درد ہوتا ہے، مگر میں تو بتلاؤں گا۔ میں سچی بات، اگر میں فرض کو فرض کہوں کہ یہ کام فرض ہے تو بھی لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ کام مکروہ تحریمی ہے تو بھی لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ درد میری ہی بات سے ہوتا ہے، کسی اور کی بات سے نہیں ہوتا۔ اب سے 8 سال پہلے میں نے کسی مسئلے کو لے کر، یعنی عوام کے اندر ایک بیماری ہے اور وہ مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب ہے، میں نے اس کے بارے میں بیان کر دیا۔ اب مجمع میں سے کسی صاحب نے کسی مولانا سے معلوم کیا، ان مولانا کی اور میری ملاقات ہوئی، تو مولانا نے جو مجھ سے بات کہی میں اس بات کو کبھی بھولا نہیں اور بھولوں گا بھی نہیں۔ مولانا نے مجھ سے یہ کہا کہ اگر عوام مکروہ تحریمی کوئی کام کر رہی ہے تو کرنے دو، ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ چاہے سب برا مانے، میں تو ٹوکوں گا، میں تو کہوں گا۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک بات بتلائی کہ یہ چیز فرض ہے، تو کسی صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ اس کے بارے میں مت بتلاؤ کہ فرض ہے یا نہیں ہے۔ اب اگر فرض بھی نہ بتلائیں، آخر ہم بتلائیں کیا؟ میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی کہ میں بتلاؤں کیا۔ نماز روزے کے بارے میں بتلاؤں تو بھی پیٹ میں درد، کسی بھی چیز کے بارے میں بتلاؤں تو پیٹ میں درد۔ تو آخر یہ معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ لوگ سننا کیا چاہتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ لوگ سننا کیا چاہتے ہیں۔ جو میں سنانا چاہتا ہوں وہ تو سننا نہیں چاہتے، اور جو وہ سننا چاہتے ہیں وہ میں سنا نہیں سکتا، یہ میری بھی مجبوری ہے۔ تو اس لیے سمجھ لیجئے جو مسئلہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ قربانی کے جانور کا جو گوشت ہے اس کے 3 حصے کرنا یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ کیا ہے، یہ سمجھ لو۔ یہ صرف مستحب ہے، یعنی اچھا ہے، کر لو تو اچھی بات ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ کا پریوار اتنا بڑا ہے کہ جو گوشت جتنا بھی ہے پریوار میں ہی پورا پڑ جائے گا، باہر بھیجنے سے کم پڑ جائے گا، تو آپ اپنے پریوار میں خرچ کر لو۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے 3 حصے کرو، یہ ضروری نہیں ہے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ کر لو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ملے گا، اس بات کا دھیان رکھیں۔ قربانی کا جو جانور ہے اس کے گوشت کے 3 حصے ہونے چاہیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ اپنے گھر کے لیے۔ اس طرح سے اس کو بانٹنا چاہیے۔ اگر گنجائش ہو تو بانٹنا چاہیے، نہ ہو تو آپ سارا کا سارا خود بھی کھا سکتے ہیں، مگر فریج میں لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ لیجئے، فریج میں لگانے کی اجازت نہیں ہے کہ آگے کی ران میری، پیچھے کی ران تیری، اور پائے میرے، اور سری تیری، اور کلیجی میری، اور کوفتے کا گوشت تیرا، ایسے نہیں چلے گا۔ اس دن اور اس کے 1-2 دن چلا لو، چلو اتنا چل جائے گا، 1-2 دن چلا لو، لیکن اتنا نہیں کہ مہینوں مہینوں فریج میں لگا رہے۔ میں کسی صاحب کے گھر گیا محرم کے مہینے میں، جب میں ان کے گھر پر محرم کے مہینے میں گیا 10 محرم کے دن، تو 10 محرم کے دن انہوں نے جو مجھے بریانی کھلائی، آپ یقین کرنا میں نے ان سے معلوم کیا بھئی گوشت بڑا اچھا ہے، کس کی دکان سے لائے؟ تو انہوں نے کہا دکان سے نہیں، قربانی کا گوشت ہے۔ تو میں نے کہا کہ قربانی تو 1 مہینہ پہلے ہوئی تھی، یعنی 10 تاریخ میں ہوئی تھی، اب سے 1 مہینہ پہلے، یہ آپ 1 مہینے تک آپ نے گوشت رکھا؟ تو وہ کہہ رہے بھی تو بہت سارا رکھا فریج میں، یعنی جمع کے بہت سارے لوگوں کو دیکھا میں نے، پنی بنا کے رکھیں گے، پنی بنا کے، چھوٹی بوٹی۔ موقع لگا کوئی مہمان آ گئے، یہ والی پنی نکالو، اسے اندر کر دو، اور 2 مہمان آ گئے تو یہ چھوٹی پنی سے نکال لو، اسے اندر کر دو، یعنی مہینوں ان کے گوشت چلیں گے۔ جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا
تو منی پور کے بچے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، منی پور کے، وہ کیا کرتے تھے، جتنا بھی گوشت ہوتا تھا سارے کا سارے گوشت کی چھوٹی چھوٹی بوٹی بنائی اور اوپر دھوپ میں سکھا دیا کرتے تھے، سکھانے کے بعد رکھ لیا کرتے تھے کچھ مسالے وغیرہ لگا کے، جیسے بھی پوری سال اس گوشت کو کھاتے تھے، پوری سال جب بھی من کرے 2-4 بوٹی نکالی بنا لی، ایسا کرتے تھے۔ تو یہ مقصد نہیں ہے، مقصد قربانی کرنے کا صرف ثواب کمانا ہے، بس ثواب مل جائے، ہمیں گوشت ملے یا نہ ملے، ہمیں ثواب مل جائے۔ اب ہمارے گھر میں، خود میرے گھر میں 2 قربانی ہوتی ہیں، مگر 1 کلو گوشت بھی ہمارے گھر پہ نہیں آتا، 1 کلو بھی ہم کہہ دیتے ہیں اپنے ملنے جلنے والوں سے کہ وہاں ہماری قربانی ہو رہی ہے، وہاں سے اٹھا لو۔ ہم کریں گے کیا گوشت کا؟ روزانہ گوشت کھانا ہے، روزانہ گوشت کھانے کا کام ہے ہمارا، ہم مسلمان ہیں، جب تک گوشت نہیں کھائیں گے مسلمان ہم ہو ہی نہیں سکتے، جب تک بریانی ہمارے حلق سے نہ اتر جائے ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ تو ہمارا تو روز کا کام ہے گوشت کھانے کا۔ تو ان باتوں سے باہر نکلیے کہ قربانی ہم گوشت کھانے کے لیے کر رہے ہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ مسلمان قربانی عبادت کے لیے کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی پچھلے ہفتے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ قربانی اور نماز دونوں اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے، دکھلاوے کے لیے یا گوشت کھانے کے لیے نہیں۔ جیسے ہمارے بڑے مثال دیتے ہیں کہ جب آدمی گھر بناتا ہے تو گھر بناتے وقت وہ گھر میں ایک روشن دان بھی بناتا ہے، یعنی ایک کھڑکی بنتی ہے اوپر کو چھوٹی سی روشن دان، اس میں سے روشنی آتی ہے، ہوا بھی آتی ہے۔ اگر اس کو لگاتے وقت آدمی یہ نیت کر لے کہ یہ جو میں روشن دان لگا رہا ہوں اس لیے لگا رہا ہوں کہ اس میں سے جو روشنی آئے گی اس کی روشنی میں قرآن کریم پڑھوں گا اور نماز پڑھوں گا، تو اسے قرآن کریم پڑھنے کی نیت کرنے سے، نماز پڑھنے کی نیت سے روشن دان لگانے کا ثواب مل جائے گا۔ اس میں سے جو ہوا اور روشنی آئے گی اور جو بھی فائدہ وہ اٹھائے گا وہ تو مفت میں رہے، فری میں رہے، اور اسے ثواب بھی مل جائے گا۔ تو نیت ثواب کمانے کی کرنی چاہیے، باقی چیزیں جو ہیں یہ تو فری میں مل جائیں گی، ہمیں نیت اچھی رکھنی چاہیے۔ قربانی کرتے وقت یہ نیت رکھنی چاہیے کہ میں جو قربانی کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور راضی ہو کر مجھے جنت میں داخل کر دے۔ قربانی کرنے کا یہ مقصد ہو، یہ مقصد نہ ہو کہ مجھے گوشت کھانا ہے، نہیں، گوشت تو آپ ہی کھاؤ گے، کوئی چھین کے نہیں لے کے جائے گا، آپ کی فریج میں سے یا آپ کی ہنڈیا میں سے آپ کی مرضی کے بغیر کسی کی ہمت نہیں کہ اس میں جھانک بھی لے، آپ ہی کھاؤ گے۔ نیت صحیح کر لو، وہ بھی عبادت بن جائے گا، وہ بھی ثواب، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ تو ہم اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہم جو قربانی کا گوشت ہمارے گھر میں آ رہا ہے اس کے 3 حصے کر لیں اور اس طرح سے کریں۔ اب ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ 3 حصے کریں گے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، جو غریبوں کے لیے ہوگا اس میں ہڈی چھیچڑے یہ ہوں گے، اس میں بوٹی تو بہت کم، جو رشتہ داروں کے لیے ہوگا وہ بھی کچھ ٹھیک سا ہو جائے گا، اور جو ہمارے لیے ہوگا اس میں ساری بغیر ہڈی کی بوٹی، یہ کباب کی ہے، یہ شامی ٹکیا کی، یہ اسٹو کی، یہ قورمے کی، یہ نہاری کی، یہ بریانی کی، ہر چیز، یعنی ساری جو کسر ہے، پوری سال کی کسر ہم بقرعید پر نکال لیں گے۔ یہ کیا مسلمانی ہوئی یا یہ کیا قربانی ہوئی؟ قربانی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، بس اللہ راضی ہو جائے، کچھ کھانے کو ملے یا نہ ملے کوئی بات نہیں، پوری سال کھانے کے لیے پڑا، مت کھاؤ لیکن اللہ کو راضی کر لو۔ ہم اگر بقرعید پر گوشت نہیں کھائیں گے تو بھی زندہ رہ جائیں گے، تو بھی کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اگر ہمارا خدا ہم سے ناراض ہو گیا تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے، ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی ایک صاحب نے سوال کیا تھا 3-4 دن پہلے کہ قربانی کا گوشت ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی دے سکتے ہیں یا نہیں۔ اب یہاں پر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے ملنے جلنے والے غیر مسلم ہیں، ان کے گھروں میں بکرے کی قربانی ہوتی ہے۔ اب ایک موقع ہوتا ہے کہ بھئی اپنے یار دوست جو ہیں ان کی دعوت کر دو یا ان کے گھر پہنچا دو، اس طرح کا موقع ہوتا ہے۔ اب شریعت اور مذہبی اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ قربانی کا گوشت ہم غیر مسلم کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو ہم دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے، اپنے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کو کچا بھی پہنچا سکتے ہو اور اسی طرح سے ان کی گھر میں بنا کر ان کی دعوت بھی کر سکتے ہو۔ چاہو تو اپنے گھر میں تیار کرا کر ٹفن میں کر کے، برتن میں کر کے ان کے گھر بھی پہنچا سکتے ہو، یعنی غیر مسلم بھائی اگر کھانا چاہیں تو آپ ان کو کھلا سکتے ہیں، اس میں منع نہیں ہے شریعت کی طرف سے۔ اسی طرح یہ بھی دھیان رکھیں کہ قربانی جب ہم کر رہے ہیں تو قربانی کی جو دعا ہے وہ بھی پڑھیں۔
ہمارے یہاں پر کیا ہے، دادری میں جہاں پر ہم رہتے ہیں، مالدار لوگ ہیں، وہ قربانی جو ہوتی ہے اس پر جو دعا پڑھی جاتی ہے تو ہم لوگوں سے یعنی مولانا لوگوں سے پڑھواتے ہیں، امام صاحب سے۔ اب اس دن امام صاحب جو ہوتے ہیں وہاں پر ان کے 30,000 40,000 روپے اس طرح سے آ جاتے ہیں۔ جب میں وہاں رہتا تھا اپنے گھر پہ تو بہت سارے پیسے آتے تھے، ہمارے والد صاحب بھی دعا میں پتہ چلا 30-40 ہزار روپے آ گئے۔ یہ خامخواہ کی بات ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر قربانی کر لو۔ اگر اتنا بھی نہیں کہہ سکتے تو اللہ کا نام لے لو کہ اللہ کے نام سے قربانی کر رہا ہوں، بس۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے۔ جیسے رمضان کے مہینے میں کسی صاحب نے بیان کیا اور بیان کرنے میں یہ کہا کہ روزہ رکھنے کی یہ دعا ہے، بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ دعا نہیں پڑھی تو روزہ نہیں ہوگا۔ اب دوسرے دن دیکھا 10 بجے ایک چودھری صاحب چوپال پہ بیٹھ کے حقہ پی رہے ہیں، تو ان سے معلوم کیا کہ بھئی روزہ نہیں رکھا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی مولوی صاحب نے صبح دعا بتائی تھی کہ اس دعا کے بغیر روزہ نہیں ہوگا۔ اب وہ دعا مجھ پہ آتی نہیں تو میں کیوں خامخواہ بھوکا رہوں پورے دن؟ میں نے تو روزہ نہیں رکھا۔ بتلانے والے کی کمی تھی۔ میرے والد محترم نے مجھے یہ واقعہ سنایا اور یہ کہا کہ اگر وہ بیان کرنے والا یہ کہہ دیتا کہ اگر تم سے عربی میں دعا پڑھنی نہیں آتی تو اردو میں کہہ لو کہ میں آج کا روزہ رکھ رہا ہوں تو روزہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی میں آپ کو بتلا رہا ہوں، آپ پر عربی میں دعا پڑھنی نہیں آتی ہو تو آپ ایسا کر لیں کہ آپ اردو میں کہہ لیں کہ اللہ کے نام سے قربانی کر رہا ہوں۔ قربانی کرنے کے بعد جو حصے دار ہیں ان سب کے نام لیے جاتے ہیں کہ یہ قربانی فلاں کی طرف سے ہے۔ اللہم تقبلہ من فلاں کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ یہ دعا قربانی کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اب اگر کسی پہ یہ دعا پڑھنی نہ آتی ہو تو وہ کیا کرے؟ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دل میں یہ نیت کر لو کہ یہ قربانی اس کی طرف سے یا ان لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہے، بس یہ نیت کر لو، چھٹی۔ کوئی بھی مسئلہ مشکل نہیں ہے، ساری باتیں آسان ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسئلہ بال سے زیادہ باریک ہے، اور میں کہتا ہوں کہ مسئلہ اتنا آسان ہے کہ جو بدھو ہے بدھو وہ بھی سمجھ لے گا، اتنی آسان چیزیں ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ گرمی بہت ہے، اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت